الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، اس سے پہلی مجلس میں ہم نے اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آنے والے حرمت والے اوقات اور بابرکت اوقات میں کیسے امت کو ترغیب دیتے، اور آج ہم یہ بتائیں گے کہ حضرات صحابہ کرام اور سلف صالحین کس طرح التزام کرتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و مکمل اطاعت کا نام ہے۔ اپنی طرف سے ہم نہ ان ایام میں کوئی رسمیں بنائیں، نہ رواج بنائیں، نہ ہماری عادتیں خود بننی چاہیے، بگڑنی نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں شعبان کے مہینے کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ شب برات کا مہینہ ہے۔ شب برات کے اوپر جس قدر بےہودگی کے اعمال بر صغیر میں ہوتے ہیں، ان سب سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ یہ تو دین کے اندر ابتدا سب سے خطرناک چیز ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ میں اس روایت سے بات کو شروع کرتا ہوں، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ پیشگی رمضان کی تیاری سے اللہ ہمیں توفیق بھی دیں گے۔ اگر آج آپ نے نیت کر لی ماہ شعبان میں کہ اس رمضان میں میں نے پورے قرآن کو خود پڑھنا ہے، پھر پورا قرآن خود سننا ہے، پھر اس کے ترجمے کو بھی پڑھوں گا، اور جو رمضان المبارک آئے گا تو میں اس کے پورے مہینے کو روزے رکھوں گا، یہ آپ ابھی سے نیت کر لیں۔ تو نیت مومن کی اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے، کیا کہ ابھی سے اس کا اجر شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من ہم بحسنۃ، جب کوئی شخص نیکی کی نیت کر رہا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ابھی سے لکھ لو اس کی ایک نیکی، تو اس نے نیکی کی نیت کی ہے۔ تو یہ میری غرض ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان ایک استعداد کا مہینہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ قال کان اصحاب رسول اللہ۔ اب صحابہ کس سے سیکھتے تھے؟ جناب رسول اللہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کے صحابہ کی عادت مبارکہ یہ تھی، استحل شہر رمضان استحل، کہ جو ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا اکبو علی المصاحف، پھر وہ قرآن کھول لیتے۔ ہمارے ہاں تو آج کل ماشاءاللہ بچوں کے جو یہ موبائل ہیں، ان میں بھی قرآن ہوتا ہے۔ کتنی سہولت اللہ نے ہمیں دے دی۔ اکبو علی المصاحف، اپنے آپ کو فارغ کر کے قرآن پہ سارے جھک جاتے، کس لیے کہ ہمیں رمضان میں اسی قرآن کو سننا ہے، اور خصوصاً جو بچے حفاظ ہیں انہیں بھی خیال کرنا چاہیے۔ فقرؤھا، پھر اس کو پڑھتے رہتے۔ وَأَخَذُوا فِي زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ، پھر کیا کرتے کہ اپنے اموال کو نظر کرتے کہ کیسے ہم اسے پاک کریں، اور کس طرح اپنے اموال کو ہم ضعیف اور مسکین کو رمضان کے روزے رکھنے کی تیاری پہ صرف کریں۔ کیسے ہماری عملی زندگی امت کی گزر چکی ہے غفلت میں۔ فَقَوُّوا بِهَا الضَّعِيفَ وَالْمِسْكِينَ، پھر اپنے مال کے ذریعے وہ ضعفاء اور مساکین کو تقویت بخشتے کہ فکر نہیں کرنی بیٹا، بچے، بھائی، فکر نہیں کرنی، رمضان کے روزے رکھنے ہیں ڈٹ کے، اور یہ دیکھیں میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ یہ ہے حضرات صحابہ کی زندگی۔ رسول اللہ نے اس طرح ان کی معاشرتی زندگی بنائی تھی، اور دین نماز روزے کو رسول اللہ نے نہیں کہا، نہ حج کو کہا دین، بلکہ فرمایا الدین المعاملہ، ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے،
طاقتور کمزوروں کا خیال رکھیں، مالدار ضعفاء کا خیال رکھیں، اور ابھی سے شروع کر دیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَأَخَذُوا فِي زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ، پھر آگے فرمایا وَدَعَا الْمُسْلِمُونَ مَمْلُوكِيهِمْ، جن مسلمانوں کے غلام ہوتے، نوکر ہوتے، جیسے ہمارے ہاں فیکٹریوں میں، کارخانوں میں ضعیف غریب لوگ کام کرتے ہیں، پھر وہ ان کی تلاش میں رہتے۔ فَحَتُّوا عَنْهُمْ ضَرَائِبَ شَهْرِ رمضان، جو غلام تھے پرانے زمانوں میں وہ کما کے آقاؤں کو دیتے تھے، وہ بھی ان کی کمائی میں کمی کر دیتے۔ مثلا ایک غلام کے ذمہ ہے 20 ریال تم نے کما کے دینے ہیں روز کے، تو اس کو بھی معاف کر دیتے، ہلکا کر دیتے کہ بھائی 20 کی بجائے تم 10 مجھے دینا۔ اب یہ دیکھیں سیرت صحابہ، جب تک ہم اس کو نہیں اپنائیں گے ہمارے معاشروں میں اصلاح نہیں پیدا ہوگی، اور یہ اصل دینداری ہے۔ نماز روزے کا نام صرف دین نہیں ہے، میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے دیندار لوگوں کی زندگی اور معاملات اور معاشرت وہ بے دینی کی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے غافل رہتے ہیں، ایک کارخانے والا اپنے مزدوروں کی زندگی سے غافل ہے کہ یہ رمضان کیسے گزاریں گے، ایک صاحب ثروت اپنے علاقے کے لوگوں سے غافل ہے، اس کو فکر نہیں کہ ان کا مہینہ کیسے گزرے گا، تو کیا دینداری ہے؟ پھر آگے فرماتے وَدَعَتْ الْوُلَاةِ، جو والی تھے، گورنر ہوتے، وہ جو قید اور بند میں لوگ ہوتے تھے، اللہ اکبر، ان کی بھی امداد کرتے، جس پہ کوئی حد وغیرہ ہوتی اس پہ جلدی قائم کر کے ان کو چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ کہ یہ گھر جا کے استعداد کرے رمضان کی۔ یہ کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ تو ہمارے سلف صالحین کی زندگی رمضان کے استقبال میں ایسی تھی۔ کیا آج ہماری ہے؟ دنیا کے مسلمانوں سے میں عرض حرم سے گزارش کروں گا کہ آپ اس طرح کی اپنی معاشرتی زندگی کی ابھی فکر کر لیں رمضان سے پہلے۔ ابو بکر بلخی کہتے ہیں، یہ دیکھو سلف کیسے ان ایام کو گزارتے تھے، شہر رجب شہر الزرع، رجب کا مہینہ کھیتی کرنے کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے۔ جیسے ہم بیج لگاتے ہیں اسے زرع کہتے ہیں عربی میں۔ وشہر شعبان شہر سقی الزرع، اور شعبان کا مہینہ اس کھیتی کو پانی لگانے کا مہینہ ہے۔ وشہر رمضان شہر حصاد الزرع، پھر رمضان کا مہینہ اس فصل کو کاٹنے کا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ فصل کو بونا کب ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ اس کو پانی کب دینا ہے، پھر یہ نہ پتہ ہے کہ کاٹنا کب ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہمارے سلف صالحین جیسی زندگی آنی چاہیے، اور میرے احباب آپ سے درخواست ہے کہ یہ چیزیں جو میں سلف سے نقل کر رہا ہوں اس کو اپنے گھروں میں، اپنے کارخانوں میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ملازمتوں کے ساتھ عملی طور پہ کریں۔ پھر آگے فرمائے کہ مثل شہر رجب کالریح ومثل شہر شعبان مثل الغیم ومثل رمضان مثل المطر۔ یہ دیکھیں سلف صالحین کے اقوال کیسے خوبصورت ہیں کہ رجب کے مہینے کی مثال ہوا کی ہے، شعبان کی بادلوں جیسی ہے، بادل اوپر ہو گئے، اور رمضان کی بارش جیسی مثال۔ پھر آگے فرمایا من لم یزرع، جس نے بویا نہیں رجب میں، کیسے وہ پانی دے گا شعبان میں، اور کیسے کاٹے گا رمضان میں؟ یہ ہے ہمارے حضرات سلف صالحین کی زندگی، اور الحمدللہ آج بھی جو لوگ دیندار ہیں ہم ان کی زندگی میں ایسا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ تو میرے احباب، یہ ہم سیکھیں اپنے سلف صالحین کی زندگی سے کہ اس دفعہ کا رمضان ہمارے گھر گزرے، کیسے گزرے۔ تو ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے اس ماہ مبارک سے خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی لیے تو حضور فرماتے تھے کہ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں رمضان آئے اور ان کی مغفرت ہو جائے، اور بدقسمت وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں یہ مبارک ایام آئے اور ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔
تو آج جو باتیں میں نے عرض کی ہیں پیشگی استعداد کی اور ہمارے سلف صالحین کے بارے میں وہ کیا کرتے تھے. شعبان کے بارے میں تو اکثر سلف صالحین کے بارے سے روایت ہے کہ ہذا شہر القراء، یہ قاریوں کا مہینہ ہے، کیونکہ ہمارے اکثر حفاظ اور قاری حضرات پورا شعبان قرآن کی تلاوت کرتے رہتے اور جب رمضان آتا تو پھر اس کو سنتے سناتے. کہاں گئے یہ ایام امت سے؟ تو میری درخواست ہے امت مسلمہ کے خصوصی حضرات سے اور عمومی حضرات سے کہ اپنے گھروں میں سلف صالحین کی یہ سیرت زندہ کریں اور ابھی سے اس کی نیت کر لیں. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان برکت ایام میں ان کو مبارک بنانے کی ابھی سے توفیق دے دے اور فکر مند کر دے، اور پھر ان کی برکات سے امت کو فیض یاب کرے. امت کی سرسبزی صرف اسی طرح ہوگی کہ ان کا اللہ سے ربط قوی قائم ہو جائے، اور اس ربط کے نفحات ان کو کہتے ہیں ایمانی، یعنی جیسے سمجھیں کہ نفحات ہیں یہ رحمت کے، بہاریں ہیں یہ جسے آپ کہیں، تو ان بہاروں سے اللہ ہمیں خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.